بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امتیاز مغیری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہوگی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ریلیف دے دیا۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ کیس تھا جس میں سزا دی گئی تھی سابق وزیر اعظم نواز شریف کو۔ اس سزا کے خلاف اپیلیں تھیں جو اپیلیں بحال کر دی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ یہی بینچ یہ اپیلیں یا سماعت کرتا ہے اس کیس سے متعلق یا کوئی اور۔ لگتا ہے یہی ہے کہ یہی بینچ سماعت آنے والے دنوں میں کرے گا۔ بڑا ریلیف ملا ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو۔ پروٹوکول، پھر وہ ایساک ڈار کی سرکاری رہائش گاہ میں اس وقت تک وہ مقیم ہیں، رہ رہے ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں نواز شریف صاحب، پھر وہیں سرکاری رہائش گاہ میں جا رہے ہیں۔ اس سے تو جو تاثر مل رہا ہے، جو صورتحال نظر آ رہی ہے، پکچر نظر آ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید بڑا ریلیف جلد سے جلد نواز شریف صاحب کو دیا جا رہا ہے اور انہیں ملنے جا رہا ہے۔ اس پہ نظر رکھیں گے، بات کریں گے کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں شکوے گلے چل رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کہتے ہیں نواز شریف صاحب سپر لاڈلا بننے جا رہے ہیں یا بن چکے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پروٹوکول لندن سے لے کے مینار پاکستان تک دیا گیا نواز شریف صاحب کو، اس سے لگتا ہے کہ وہ سپر لاڈلا ہیں۔ جبکہ پیپلز پارٹی یہ بھی کہتی ہے کہ جو مینار پاکستان میں جلسہ ہوا وہ جلسہ اسٹیٹ اسپانسر تھا۔ یہ جلسہ اگر نون لیگ کے کارکنان اس جلسے میں ہوتے اور نون لیگ نے ہی کیا ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ پھر نواز شریف صاحب نے جو 2018 سے بیانیہ وہ لے کر چلے تھے اس کا آدھا کم سے کم وہ بولتے ہیں۔ جو تقریر انہوں نے کی اور انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے یا انتخابات کا مطالبہ نہیں کیا، پیپلز پارٹی کے قائدین یا رہنما اور خاص طور پر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اسٹیٹ بالکل اسپانسر کر رہی ہے نواز شریف صاحب کو۔ نگراں حکومت مکمل پروٹوکول دے رہی ہے۔ ان کا شکوہ ہے کہ پروٹوکول باقی وزراء اعظم کو نہیں دیا جا رہا اور ایک سزا یافتہ شخص ہیں جس کو یہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ ٹھن چکی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں، اور یہ بھی صرف اس وجہ سے ہے صورتحال کیونکہ پیپلز پارٹی کو کہیں سے کیا کہہ لیں مختلف مقامات پہ ان کی رسائی اس وقت نہیں ہو رہی۔ اگر کہیں نچلے سطح پہ ہو بھی رہی ہے، انہیں واضح صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ وہ کہاں کھڑے ہوں گے آنے والے سیٹ اپ میں۔ گلے شکوے پیپلز پارٹی کر رہی ہے اور تمام رہنما کر رہے ہیں، بلاول بھٹو بھی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب گلے شکوے شروع ہوئے تو ایساک ڈار سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ اس وقت نواز شریف کی آصف زرداری سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے جواب دے دیا، غالباً ایسا لگتا ہے کہ ان سے یہ رابطہ کیا گیا تھا کہ میاں نواز شریف اور آصف زرداری کی ملاقات کا کوئی ٹائم مقرر کیا جائے اور ملاقات کا کوئی وینیو دیکھا جائے کہ کہاں ملاقات ہوگی۔ ایساک ڈار نے کہا ہے کہ ابھی نواز شریف نہیں ملنا چاہتے، وہ مصروف ہیں، جب مصروفیت سے کہیں فری ہو جائیں گے تو پھر اس صورتحال کو دیکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو شکوہ ہے پیپلز پارٹی کا کہ انہیں بھی کہیں ساتھ رکھا جائے، تو ان کا کہنا ہے کہ ان کی ذاتی خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی آنے والی حکومت میں ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں نظر آئے۔ اب انہوں نے کہا یہ ذاتی خواہش ہے، مطلب وہ پارٹی پوزیشن واضح نہیں کر رہے کہ پیپلز پارٹی کہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ نون لیگ کوشش کر رہی ہے کہ ملک میں ون پارٹی سسٹم ہو، جس طرح چین میں ہے، ایک جماعت ہے۔ وہ کہتے ہیں نون لیگ کوشش کر رہی ہے کہ ملک میں اس جانب جایا جائے کہ ایک پارٹی ہو، ون پارٹی سسٹم ہو۔ یہ بڑا انہوں نے الزام لگایا ہے، مطلب باقی پارٹیوں کو، جماعتوں کو ختم کر کے صرف ایک ہی جماعت بنائی جائے اور اس میں تمام لوگ ہوں۔ یہ پیپلز پارٹی نے فیصل کریم کنڈی سے کہلوایا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا صورتحال بنتی، کیا اس طرح کی کوئی پس پردہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ ایک پارٹی ہو جس طرح چین میں ہو، چائنا ماڈل جس کو کہا جائے۔ ساتھ ہی بات کریں گے سندھ میں ایک امن مارچ جو راشد سمرو لے کر نکلے ہیں۔ یہ سابق سینیٹر خالد محمود سمرو کے صاحبزادے ہیں، جے یو آئی کے رہنما بھی ہیں، لیکن وہ دادو جب پہنچے تو ایک عجیب صورتحال نظر آئی۔ امن مارچ کے نام پہ وہ نکلے ہیں لیکن وہ خود پرامن نہ رہے۔ اس وقت ایک شخص نے جب سوال کیا ان سے کہ مہنگائی کی صورتحال اتنی تھی کہ پیٹرول 300 روپے تک پہنچ گیا، آٹا مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، سب چیزیں مہنگی ہو گئی، لیکن اس وقت آپ نہ مہنگائی کے لیے نکلے، نہ آپ
کوئی امن مارچ کے لیے نکلے اور اب جب اقتدار میں نہیں ہے تو آپ آ گئے ہیں. اس سوال پہ وہ سیکھ پا ہو گئے، لال پیلے ہو گئے راشد سمرو، اور انہوں نے وہ تمام جو آداب ہوتے ہیں کسی بھی سیاسی لیڈر کے یا ایک مذہبی لیڈر کے وہ بھول گئے، اور انہوں نے اپنے کارکنان کو کہا اس شخص کو پکڑ کے بٹھایا جائے، ان کا جواب وہ سن کے پھر جائیں. بعد میں یہاں تک کہ اس شخص کو کارکنان نے پولیس کے حوالے بھی کر دیا، کہا جا رہا ہے کہ وہ پولیس اہلکار تھا. اگر کسی جماعت کا بھی وہ کارکن تھا تو ایک سوال پہ راشد سمرو کو اس طرح سے لال پیلا ہونا مناسب نہیں تھا. وہ ممبر پہ بھی بیٹھتے ہیں اور ایک باقی تو ان کی شناخت نہیں ہے، ان کی شناخت یہ ہے کہ وہ خالد محمود سمرو کے بیٹے ہیں، اس کے بعد ہی وہ موروثیت کے تحت وہ بھی آئے ہیں. لیکن اگر وہ آئے ہیں اور وہ سیاست اس ملک میں کر رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ ابھی اس ویڈیو کے بعد آنے کے بعد جو بحث ہو رہی ہے وہ بحث یہ ہو رہی ہے کبھی ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ آ جائے تو پھر یہ کیا کریں گے. جب اس طرح کی صورتحال ایک کہیں چوک پہ کھڑے ہیں اور ان کے کارکنان کھڑے ہیں، ان سے وہ خطاب کر رہے ہیں اور کوئی سوال کر رہے ہیں تو وہ سیکھ پا ہو رہے ہیں، اور وہ اپنا جو ایک کہہ لیں کہ پرامن طریقے سے جو ایک بات جواب دیا جا سکتا تھا، ایک مناسب الفاظ میں جو انتخاب کر کے راشد سمرو یہ جواب دے سکتے تھے، وہ بھول گئے، آداب بھول گئے. انہوں نے سخت لہجہ اپنایا اور اس پہ سوشل میڈیا پہ مکمل طور پہ کنڈیم کیا جا رہا ہے ان کے عمل کو. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت صرف وہ ان کے پاس مدارس کی طاقت ہے، جب اقتدار کبھی کہیں ملا تو وہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے جائیں گے. یہ تنقید ان پہ اب ہو رہی ہے، اور میں بھی ذاتی طور پہ اس عمل کو دیکھ کے یہ کہتا ہوں کہ یہ مناسب رویہ نہیں تھا. ایک ایسے شخص کو جو ممبر پہ بیٹھتا ہو اور امن کے، بھائی چارے کے اور ساتھ ساتھ صبر کی تلقین کرتا ہوا نظر آ رہا ہو مختلف مواقعوں پہ، وہ خود صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے. اور انہوں نے ایسا ہی کیا اور ایک اپنے کارکنان سے اس شخص کو پولیس کے حوالے کر دیا، اور وہ پھر کہا جا رہا ہے وہ پولیس والا بھی اسے کوارٹر گھاٹ دیے گئے، جو کہ مناسب نہیں ہے. آنے والے دنوں میں رکھوں گا ملکی سیاسی صورتحال، دیگر معاملات سے آپ کو باخبر. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.